اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو نہ تو وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ محبت میں مجبوریاں آئیں تو سب مجبوریوں کو مجبور کر کے محبت چننا، اپنی زندگی کا فیصلہ خود لینا، کیونکہ آج اگر جذبات میں آ کر محبت چھوڑ دی تو زندگی بھر زندہ لاش کی طرح گزرے گی، اور جن کی وجہ سے مجبور ہو کر آپ محبت چھوڑیں گے وہ بھی آپ کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، کچھ رہ جائے گا تو زندگی بھر کا پچھتاوا۔ جو دنیا کا سوچتا ہے لوگ کیا سوچیں گے اس کی فکر کرتا ہے، وہ سب کھو دیتا ہے، سب سے بڑھ کر اپنی محبت بھی کھو بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنا ہوتی ہے اس تک کو کھو بیٹھتا ہے، بعد میں ہوتا ہے تو زندگی بھر کا پچھتاوا۔ محبوب کی خوشی کے لیے خود تک کو قربان کر دیا جاتا ہے، یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں۔ عورت کی خوبصورتی حیرت کا ایک لمحہ ہے جس میں مرد قید ہو جاتا ہے۔ افسوس یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والوں کو گندا سمجھتے ہیں۔ محبت کرنے والے کا رویہ ماں جیسا ہوتا ہے، جیسے ماں جتنی بھی غلطیاں ہوں ان پر پردہ ڈال لیتی ہے۔ در حقیقت مرد محبت میں بہت خالص ہوتا ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ لڑکا بڑا ہونا چاہیے، مالدار ہونا چاہیے۔ نہیں، میرا ماننا ہے کہ لڑکا ہمیشہ لڑکی سے چھوٹا ہونا چاہیے، جیسے حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں اور دونوں کے درمیان سب سے زیادہ پیار تھا۔ کم عمر لڑکا کبھی بھی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑتا، دل سے پیار کرتا ہے، ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتا ہے، اور بڑی عمر کی لڑکی اس سے کبھی دور نہیں جاتی۔ 4 سے 5 سال بڑی لڑکی سے شادی کامیاب ترین ثابت ہوتی ہے۔ محبت عمر خوبصورتی کہاں دیکھتی ہے، کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ جس محبت میں کھونے کا ڈر نہ ہو وہ محبت سچی نہیں ہوتی۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کرو، دیواریں نہیں۔ عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے، یہ ناممکنات میں سب سے اعلیٰ درجہ کی بات ہے۔ عورت محبوب کو ملاقات سے روکتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ملنا نہیں چاہتی، بلکہ وہ اس لیے کہتی ہے کہ ان کے خوبصورت رشتے کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، کوئی اسے چرا نہ لے، اسے کھونے کا حوصلہ نہیں ہوتا اس میں تب تک وہ اسے چھپائے رکھتی ہے جب تک نکاح قائم نہ کر لے۔ محبت پہ کسی کا بس نہیں ہوتا اور اس میں کبھی بھی انکار مت کرنا، ورنہ محبت کھو بیٹھو گے اور رہے گا تو زندگی بھر کا پچھتاوا۔ جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو اور ہر وقت خیال کرے تو سمجھ لینا وہ آپ سے بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ مرد کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو، اس بات پر اسے نیند تک نہ آتی ہے، مرتے دم تک ذہنی عذاب میں جلتا رہتا ہے۔ ہونہار مرد بھی اسی حالت میں کسی چیز کے قابل نہیں رہتا۔ ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے جس سے مرد ایسا عشق کرتا ہے۔ کسی کی بھی عزت کسی کی زندگی سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ محبت بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار خاتون کی نشانی ہے۔ صرف موسم نہیں بدلتے، لوگ بھی رنگ بدلتے ہیں۔ یہ جو تمہیں باہر سے سخت نظر آتے ہیں، اگر تم ان کا اندر دیکھ لو تو پھر تمہیں ان پر ترس آ جائے گا۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ جو لڑکیاں میکا بساتی ہیں وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔
اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چلا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہی ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد کبھی چوری نہیں ہوتے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ اشفاق احمد میری چادر بھی تھے اور چار دیواری بھی۔ اشفاق احمد کی چائے کے بعد مجھے کئی باتیں سمجھ آئیں۔ اب میرے سامنے ہٹو بچو کہتا ہوا، ہوشیار با ادب با ملاحظہ کہتا ہوا 2.5 قدم آگے چلنے والا آدمی نہیں ہے۔ اب میں ٹھوکر کھا جاؤں، گر جاؤں، کسی سے کندھے سے بھڑ جاؤں تو وہ شخص نہیں ہے جو میرے لیے سڑک پر آگے چلتا تھا اور مجھے بچاتا تھا۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملنے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ ایسا شوہر چنو جو آپ کے لیے اچھا ہو، نہ کہ آپ کے والدین کے لیے، نہ کہ بینک اکاؤنٹ کے لیے۔ ایسا کوئی چنو جو آپ سے ہر وقت محبت کرے، جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے، جو کہ آپ کو کھونے سے ڈرے، جو کہ آپ کو خوش رکھنا چاہے، جو کبھی بھی رشتہ ختم نہ کرے۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، محبت کا اظہار کیا ہو، ورنہ زندگی بھر کہیں سکون نہ ملے گا۔ جس نے آپ سے سچی محبت کی ہو اس کا کبھی دل مت دکھانا، بلکہ اسے سب کچھ دینا، وہی آپ کا صحیح حقدار ہے۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں کہ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو، بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہیں لائے گی۔ محبت کرنے والے کا رویہ ماں جیسا ہوتا ہے، جیسے ماں جتنی بھی غلطیاں ہوں ان پر پردہ ڈال لیتی ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ ماں جب دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے پھر بچے اس کی کہی ہر بات پر عمل کرتے ہیں۔ ایک روز اشفاق احمد نے کہا، قدسیہ نور بابا کی میرے دل میں بات کھب گئی ہے، فرماتے ہیں کوئی چیز خریدو تو پہلے حلال کر لو پھر استعمال کرو۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ بابا جی بولے اپنے لیے 4 قمیضیں خریدو تو ساتھ کم از کم 1 قمیض اللہ کے نام پر دینے کے لیے ضرور خریدو۔ مہینے کا سودا خریدو تو ساتھ 20 یا من آٹا اللہ کے نام پر دینے کے لیے ضرور خریدو۔ پہلے 5 نمازیں سنبھال لو، 4 بیویوں کی بات بعد میں کرنا۔